میرے بھائیوں، یہ نکاح کا معاملہ ہے۔ دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ دیکھیں، جیسے ہی بات لگتی ہے، جیسے ہی یہ گارجین لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نکاح فلاں سے ہونا ہے، وہیں سے رواج شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے بہت ساری جو رسم ہے وہ رسم شروع ہو جاتی ہے۔ کس طرح ہوتا ہے جب رونمائی کا معاملہ ہوتا ہے، کہ دیکھنے کا معاملہ ہے، جب پسند کرنے کا معاملہ ہے، وہاں پر اگر 2 لوگوں کی ضرورت تھی، وہاں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ وہاں 100 لوگ جاتے ہیں، وہاں 50 لوگ جاتے ہیں۔ حال یہ ہوتا ہے کہ جب جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے اس میں کھانے کا معاملہ بھی ہے، جو کھانا کھلایا جا رہا ہے، اگر کم میں معاملہ حل ہوتا، کم خرچ میں یہ تمام کام انجام دیا چلا جاتا ہوتا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنے زیادہ میں ہوتا ہے کہ وہاں فضول خرچی اس قدر ہوتی ہے کہ وہیں سے شروعات ہو جاتی ہے، نکاح جو دشوار وہیں سے شروعات ہو جاتی ہے۔ اب آگے بڑھیں، جب یہ طے ہو جاتا ہے کہ اس کا نکاح اسی سے ہونا ہے، پھر آگے کپڑے کی بات ہوتی ہے، کپڑے کی خریداری ہوگی، کپڑے خریدنے کے لیے آتے ہیں، وہاں پر بھی آپ دیکھیں، وہاں پر 20 لوگ، 25 لوگ، 30 لوگ، کبھی 50 لوگ بھی جاتے ہیں۔ کپڑے کی خریداری کا معاملہ ہے، ضروری تو نہیں تھا، لیکن اگر کر رہے ہیں 1 سے 2 لوگ کافی تھے، 4 لوگ کافی تھے، لیکن بڑی تعداد میں جا رہے ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہوٹل میں خرچ آتا ہے، جانے کے بعد جو ہوٹل چوائس کرتے ہیں کہ کھانا کھانا ہے، وہاں پر دیکھیں کہ 1000 روپے خرچ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نکاح کس طرح بوجھل ہوا، میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ پھر آگے آپ جائیں، اس سے آگے پھر بارات کا معاملہ ہوتا ہے۔ بارات میں بھی یہ طے ہوتا ہے کتنے لوگ سے آئیں گے، کتنی گاڑیوں سے آپ آئیں گے۔ وہ طے ہونے کے بعد جب بارات لگتی ہے، ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، ایک لمبی تعداد ہوتی ہے، جو گاڑی سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، گاڑی کا خرچ الگ ہے، یا کھانے کا خرچ الگ ہے۔ ہر جگہ آپ دیکھیں کہ ایک بڑی رقم خرچ ہو رہی ہے، اور رقم کوئی جائز طریقے سے نہیں، فضول خرچیاں کیا ہے، کم سم میں معاملات نہیں ڈال رہا، لیکن وہ فضول خرچی ہو رہی۔ یہ بھی آپ غور کریں۔ پھر جب اس کے بعد کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے تم اسے لے لو، اور جس سے تم کو منع کرے اس سے تم باز آ جاؤ۔ لیکن اس کا الٹا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا حکم دیا ہم نے اس کو بالا اطاعت کر دیا، اور جس سے منع کیا ہم نے ان تمام چیزوں کو لے لیا۔ آپ جائزہ لیں، میں نے بہت کم چیزوں کا یعنی کہ ذکر کیا ہے، آپ دیکھیں اس سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں۔ آج کل تو معاملہ یہ کہ جو ہلدی اور مہندی کا رسم ہے، کپڑے بھی اسی رنگ کے خریدے جاتے ہیں، اسی رنگ کے کپڑے سلوائے جاتے ہیں، اور پھر وہ پورا منڈپ سجتا ہے، تمام لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کئی چیزیں ہیں جو آپ دیکھیں گے جس سے نکاح ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو بہت آسان بنایا، اور فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعظم النکاح برکۃ ایسر مومن، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ لیکن آج کا حال یہ ہے جس میں سب سے زیادہ خرچ ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہی بہترین نکاح ہے، جس میں لمبی لسٹ بن رہی ہے، کھانے کے ہیں، پنڈال کے ہیں، فلاں چیزوں کے ہیں، سجانے کے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی بہترین نکاح ہے۔ کم خرچ والے نکاح کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ لگتا ہے کہ غریب ہو، اس کے پیسے نہیں ہیں، اس لیے یہ مسجد میں نکاح کر لیا ہے، اس لیے یہ کچھ لوگوں کے ساتھ، کچھ لوگوں کو رد کر کے نکاح کر لیا، 10 لوگوں کے ساتھ، 15 لوگوں کے ساتھ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں جب تک 100 لوگ نہیں ہوں گے، 200 لوگ نہیں ہوں گے، تب تک وہ نکاح بہترین ہوا نہیں۔ یہ ہمارا ذہن بن گیا ہے۔ جو بیچارے سنت کے مطابق شادی کر رہے ہیں، سماج کے لوگ کہاں دیکھتے ہیں؟ سماج کے لوگ یہ کہتے ہیں
لگتا ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے مسجد جا کے نکاح کریں. میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد. یہ نکاح کا اعلان کرو اور اس کو مسجد میں انجام دو. یہ مسجد میں کتنے لوگ انجام دیتے ہیں؟ بہت ہی کم لوگ ملیں گے. 100 میں سے 1 لوگ مل جائیں، 2 لوگ مل جائیں، بڑی بات ہے. لیکن اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ چاہتے ہیں تمام رسم و رواج کے ساتھ شادی کریں. یہ سب کا معاملہ ہے، صرف لڑکے والے کا معاملہ نہیں ہے. لڑکے والے بھی اس کے ذمہ دار ہیں. بعض مرتبہ لڑکے والے کہتے بھی ہیں کہ نہیں ہم اتنے لوگوں کے ساتھ نہیں جائیں گے. لڑکی والوں کا ڈیمانڈ ہوتا ہے ہم تو بڑے پیسے والے ہیں، آپ 150 لوگوں کے ساتھ آئیں، آپ 200 لوگوں کے ساتھ آئیں، تب لگے کہ ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، تب میرا دروازہ بڑھے گا. ایک بڑی گاڑی، بڑی تعداد میں گاڑی تو اس کے ساتھ لوگ آئیں. جب لگے گا دکھاوا، لوگ اس طرح بھی کر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، جن چیزوں کا حکم دیا گیا، حکم کس چیز کا دیا گیا؟ نکاح میں. نکاح میں جو حکم دیا گیا اس کا تذکرہ سب سے آخری ہوتا ہے. نکاح میں حکم دیا گیا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ بیویوں کو ان کا مہر خوشدلی سے ادا کر دیا گیا. لیکن مہر کا معاملہ یہ ہے، کتنے لوگ ہیں جو مہر کی ادائیگی کے بارے میں لوگوں سے کہتے بھی ہیں یا مہر ادا بھی کرتے ہیں. بہت ہی کم لوگ ملیں گے. قرآن مجید میں ہی حکم دیا گیا کہ مہر کا معاملہ کب آتا ہے؟ جب تمام چیزیں ہو جاتی ہیں، سب چیزیں فائنل ہو جاتی ہیں، کیا چیز دینی ہے، کیا کھلانا ہے، کیا پلانا ہے. جب لوگ کھا لیے ہوتے ہیں، دروازے پر پھر جا کر کے بیٹھک ہوتی ہے. بارات لگ جانے کے بعد بارات والوں نے کھانا کھا لیا، اس کے بعد جا کر کے وہاں بیٹھک ہوتی ہے کہ مہر کتنا طے ہو. پھر مہر میں بولی لگتی ہے دونوں طرف سے. ادھر سے یہ کہتے ہیں اتنا بھری سونا، ادھر سے اتنا بھری سونا. یہ چلتا ہے اور وہاں بالکل خیال نہیں ہوتا ہے، صرف مہر باندھنے پر سب لوگ زور دیتے ہیں. چاہے لڑکا مزدوری کیوں نہ کر رہا ہو، وہاں کہتے ہیں 20 بھری سونا، 25 بھری، 35 بھری سونا باندھا ہے. اب بتائیے کہ لڑکا جو مزدوری کر رہا ہے، روزانہ پہ کام کر رہا ہے، اگر 20 بھری سونا باندھ دیا گیا، 15 بھری سونا باندھ دیا گیا، وہ پورے سال بھی کمایا جائے گا، اتنا روپے وہ بیوی پیدا نہیں کر سکتا. ماں کس طرح بیوی پیدا نہیں کر سکتا. صرف اور صرف نیت جو وہاں گڑبڑ ہوتی ہے، وہ یہی گڑبڑ ہوتی ہے. تمام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ماں اس لیے اتنا باندھ رہے ہیں تاکہ جلدی یہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑے. نیت ہی گڑبڑ ہے. نیت وہاں ٹھیک ہونی چاہیے کہ بھائی ہم مہر میں اتنی زیادتی نہ کر دیں جس کی ادائیگی کا تصور ہی نہ ہو. بعض وقت لڑکے بول بھی دیتے ہیں جتنا باندھنا باندھ دیجیے، اس کے من میں ہوتا ہے کہ ہم دیوے کریں گے. کیا ہو؟ فرمایا گیا کہ جو آدمی اس نیت سے مہر باندھتا ہے زیادہ دکھانے کے لیے، دینے کے لیے نہیں، اس کے بارے میں آیا کہ قیامت کے دن اس آدمی کی جو یعنی جب اس کو اٹھایا جائے گا حشر کے میدان میں، اس آدمی کے بارے میں کہ زناکار